آج عمران نے اپنا اگلا لائے عمل بھی دے دیا ہے، لیکن جو انہوں نے آج ہمیں آپ کو پیغام دینے کے لیے کہا ہے، میں ادھر سے شروع کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کچھ ایک فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں قائم کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جنہوں نے کرایا اس کی CCTV فوٹیج انہوں نے غائب کی، انہوں نے اس کے اوپر JIT بنانے سے انکار کیا، اس کی انویسٹیگیشن کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد 16 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس پہ انہوں نے انکار کیا، تب بھی وہ سنائپر رائفل سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن بعد لوگ خوف میں چلے گئے، اور اس خوف کے اندر اس خوف کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے، خواتین کے ساتھ وہ کیا، ظلم کیا جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ یہ چیزیں خوف پیدا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں، وہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلتا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنا حق رائے انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے اس ظلم کے خلاف۔ جب انہوں نے ووٹ دیا، آپ نے ان کا ووٹ چوری کیا، اور یہ ظلم کا نظام کم نہیں ہونا تھا۔ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ظلم کا نظام، اگر آپ کا خیال تھا کہ اگر آپ خوف میں بیٹھے رہیں گے تو یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، اگر آپ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے یہ ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، پھر آپ 26 نومبر دیکھ لیں۔ 26 نومبر کو جب لوگوں نے ڈی چوک میں پہنچے اور یہ جناح ایونیو پہ پہنچے، ڈی چوک نہیں، جناح ایونیو پہ پہنچے، تو آپ نے وہاں بھی سنائپر رائفل سے لوگوں کو شہید کیا۔ اور جو رات کو آپریشن کیا ہے، عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا، کل کیونکہ لوگ ATC میں آئے ہوئے تھے، لوگوں نے اور بھی ان کو قصے سنائے، تو انہوں نے کہا کہ جو ڈی چوک کے بعد نہیں، انہوں نے پوری جناح ایونیو پہ جو آپریشن کیا رات کو لیٹ نائٹ، اس میں سے بہت لوگ مسنگ پرسنز ہیں۔ 150 سے 200 تو ابھی پتہ چل رہا ہے، لیکن اس کا فگر اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ باتیں چھپیں گی کہ چھپیں گی، نہیں۔ آپ نے پچھلے 2 سال میں پہلے آپ نے جمہوریت کو ختم کیا، آپ نے سوشل میڈیا کو ختم کیا، آپ پاکستانی قوم کو وہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھیں جمہوریت 3 ستونوں پہ کھڑی ہے۔ آپ کی نیشنل اسمبلی، آپ کے جو نمائندے ہیں، آپ کی میڈیا اور آپ کی جوڈیشری۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان تینوں ستونوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ ان حالات میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ اس قسم کے نظام میں نہ آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی، نہ یہاں پہ کسی کو تحفظ ہوگا اپنی جوڈیشری سے، اور نہ یہاں کوئی کاروبار کرنا چاہے گا۔ تو آگے کے دن پاکستان کے لیے بہت تاریخ ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی مافیا بیٹھی ہے، آپ کے بجلی کے بلوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مافیا کس کو پیسے جا رہے ہیں، یہ بجلی گھر کس کے ہیں؟ انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت آپ کے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جتنا آپ نے ظلم کیا ہے؟ اب انہوں نے اپنے 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ڈیمانڈ کہ سپریم کورٹ کے جو سب سے ٹاپ آپ کے 3 جو آپ کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک JIT بنائی جائے۔ JIT 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں، اس کی رپورٹ شائع کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے۔ اور دوسری ڈیمانڈ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 کے نومبر کی وجہ سے آپ نے جتنے پولیٹیکل پرزنرز جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔
یہ دو ڈیمانڈز نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے کہا ہم سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، اور اس کے اندر جو پہلی ڈس اوبیڈینس ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کال دوں گا کہ آپ پاکستان میں ریمیٹنسز بند کر دیں۔ یہ جو نظام سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ IMF کے اوپر چل رہے، نہیں، یہ پاکستان کا نظام ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی محنت کی کمائی، ان کی محنت کی کمائی پہ چل رہا ہے۔ وہ یہ پیسہ بھیجتے ہیں، یہاں اربوں ڈالر وہ بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نظام چل رہا ہے۔ وہ یہاں پہ 25-30 بلین ڈالر بھیجتے ہیں، آپ IMF کا $1 بلین کو کلیم کرتے ہو کہ ہم نے فتح کر لیا۔ آج تک آپ نے نہیں کہا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کتنا سہارا اس ملک کو دیا جب آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں، اور انہی پاکستانیوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، باہر بیٹھے میں جب وہ آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کے یہاں رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں کتنی رپورٹس ہیں جس میں آپ نے وہاں پہ آواز اٹھانے والوں کے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ان کو حراست میں لیا ہے، ان کو دھمکیاں دی ہیں۔ تو اب اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ نے یہ دو مطالبات نہ پورے کیے جمعے تک، تو جمعے کو یوم سوگ بھی ہے، جتنے شہداء ہیں ان کے لیے پشاور میں یوم سوگ کا انتظام ہوگا، اور ادھر یہ اناؤنس ہوگا اسی دن اگر آپ نے مطالبات نہیں پورے کیے تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ ان اپنی ریمیٹنسز بند کر دیں، اور فکر نہ کریں، جو ان کے یہاں رشتہ دار ہیں ان کے پیسے کم نہیں پڑیں گے، وہ بھی گزارا کر لیں گے، مشکلات ہوئیں گی وہ گزارا کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں آپ لوگ نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے حکومت چلانی ہے۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا جو میں نے آج تک اب آپ کو پہنچا دیا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، جب وہ آفر اسٹیبلشمنٹ ہی دیتی ہے کہ مذاکرات کر لو، اگر مذاکرات کا اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے کمیٹی بنا کے دے دی ہے، وہ جا کے مذاکرات کر لیں۔ تو جب انہوں نے کوئی مذاکرات کرنے ہوں گے، ساتھ وہ جنہوں نے مذاکرات کرنے ان کو رات کو تو اریسٹ کر لیا تھا، تو ان کو شاید ان کا خیال تھا عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے جیل میں مذاکرات کرنے ہوں گے، کیونکہ رات کو تو حراست میں لے لیا تھا۔ تو یہ آپ ایک طرف سے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، سارے MNAs وغیرہ تو آپ کے وہاں بھاگے پھر رہے ہیں بیلیں لیتے ہوئے۔ تو اگر آپ پہلے فیصلہ خود کر لیں کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم آپس میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کو بھی وہ ہاٹ ٹاپک بنا دینا ہے۔ بالکل میرا اعتراض ہے، اور میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کیا اعتراض ہے۔ 12 لوگ شہید نہیں ہوئے، ہم ڈی چوک پہ نہیں تھے لیکن ہم جناح ایونیو پہ تھے، جتنے سنائپر رائفل سے لوگ شہید ہو رہے تھے۔ لیکن دیکھیں کیونکہ یہ لوگ لائرز ہیں، آپ کو پتہ ہے لائرز تو صرف فیکٹس پہ جاتے ہیں، اگر لاشیں چھپا دی جائیں تو ان کے سامنے فیکٹس نہیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں مطلب کہ کوئی بھی کہے کہ صرف 12 لوگ گئے ہیں اور آپ اس کو آفیشیل بنا دیں۔ یہاں پہ کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں، جیلوں میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، اس وقت ان کے لواحقین آتے ہیں جیلوں کے باہر، ہمیں پیغام آ رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں ہم خود بھی دیکھیں، میں پولیٹیکلی نہیں لیکن انسانیت کے طور پہ تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا۔ کل اگر میں کچھ کہوں گی کہیں گے جی یہ پالیٹکس ہے، یہ پالیٹکس نہیں، یہ انسانیت ہے، اور انسانیت کے تحت ہم بالکل فالو کر رہے ہیں، اور ہم چیک کر رہے ہیں کہ جیلوں میں کون ہے۔ اس سے مجھے سارا کچھ پتہ ہے کہ جو جیلوں میں وہ ایک تھانے سے اٹھا کے کسی اور تھانے میں لے جاتے ہیں، لوگ تھانوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کا، اور اس کے اوپر مجھے بالکل غصہ ہے۔ کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں، لاپتہ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دیا جو میرا ذاتی جو اس چیز کے اوپر انفارمیشن ہے، لوگ لاپتہ ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ میری یہی اپیل ہوگی گورنمنٹ کو، اللہ نہ کرے کہ یہ جو محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو اٹھا کے ایک جہاز پکڑنا ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں پہلا مشکل وقت آئے گا، یہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ ادھر ہی ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی سب کو فکر کرنی چاہیے، ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے جیٹس آئیں گے اور یہ چلے جائیں گے۔
आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।